یعود، یہ فلسطین کیا ہے؟ یہ ارض مقدس کیا ہے؟ انبیاء کی سرزمین، نبیوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش، اسحاق و یعقوب کا مسکن، کئی انبیاء کی جائے مدفن، اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی ہجرت کا مرکز، یہاں پر اللہ نے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ وہ سرزمین ہے جو شروع دن سے روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی پسندیدہ سرزمین ہے۔ پیارے نبی، تاجدار ختم نبوت، سید الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوۃ اللہ من الارض، روئے زمین پر اللہ کا ٹکڑا، وہ ٹکڑا جہاں پر دنیا میں سب سے پہلا معبد قائم ہوا، وہ ٹکڑا جہاں پر محشر قائم ہوگا، وہ ٹکڑا جس نے انسانوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ عظیمتیں دیکھی، سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی، مسلمانوں نے نہیں، ہر دور میں ہر نبی کے ماننے والوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے اپنے پاکیزہ خونوں سے اس سرزمین کو سیراب کیا۔ فلسطین کے ہر قبرستان کے اندر انبیاء کی قبروں سے لے کر صحابہ کرام کی قبروں تک ابو ہریرہ یہاں دفن ہوئے، محمد الرسول اللہ کے جد امجد یہاں دفن ہوئے۔ یہ وہ فلسطین ہے جس کو سیدنا عمر کی یادگار آمد بھی یاد ہے۔ یہ وہ فلسطین ہے جو آج بھی امیر معاویہ کی خلافت کی تمنا کرتا ہے، جہاں پر جامع دمشق ہے، جہاں خالد بن ولید کی بنائی ہوئی وہ خوبصورت مسجد ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس سے عیسائیوں کو محبت ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس سے یہودیوں کو بھی محبت ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو ہم مسلمانوں کے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ لیکن یاد رکھو صہیونیوں اور دنیا کے بدماش صہیونیوں، تمہارا نہ یہودیوں سے کوئی واسطہ ہے، نہ تمہارا انبیاء سے کوئی واسطہ رہا۔ انبیاء کو قتل کرنے والے، انبیاء اور صلحاء سے دشمنی کرنے والے، دنیا کے دشمن، انسانیت کے قاتل، ہمارے نبی نے تمہارے اوپر بددعائیں کی۔ اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر ہر نماز میں غیر المغضوب کہہ کر ولا الضالین کہہ کر تم پر بددعا بھیج کر آمین کرنے کا درس دیا۔ ہماری آرزو ہے کہ کبھی تم ہمارے سامنے آ جاؤ، ہم تمہارے چیتڑے بھی اڑائیں اور تمہارے ناپاک جسد سے اس سرزمین کو نہ صرف فلسطین کی بلکہ روئے زمین سے ایک ایک صہیونی کو ختم کر دیں۔ کیوں؟ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد، دنیا کے امن کا سب سے بڑا دشمن وہ صرف اور صرف صہیونی ہے۔ یاد رکھیے، ان صہیونیوں کا خاتمہ بھی اسی سرزمین پر ہونا ہے۔ یہ مسیح موعود کی سرزمین ہے، یہاں پر دجال قتل ہوگا۔ صہیونیوں کو ایک ایک درخت پکار پکار کر کہے گا، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے چھپا ہے، دشمن انسانیت کا، دشمن اللہ رب العالمین کا، دشمن انبیاء کا، دشمن انبیاء اور صلحاء کا، پکڑ اس کی گردن اتار، اس کا سر تن سے جدا کر۔ اے اللہ، ہم مہدی کی وہ فوج ہیں، جب تیرا امام، تیرا برگزیدہ چنا ہوا بندہ مہدی صدا لگائے گا، جب مسیح نازل ہو جائیں گے، جب دجال نکل آئے گا، تب بھی آج بھی ہم حاضر ہیں۔ اے اللہ دیکھ، ہم حاضر ہیں، ہم لے کر اپنے بچے اور جوان، ہم لے کر اپنا مال اور جان۔ اے اللہ دیکھ، ہم حاضر ہیں، ہم پکارتے ہیں ان جرنیلوں کو، ہم پکارتے ہیں ان حکمرانوں کو، عیاشی میں ڈوبے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے
ضعف اور وہن کے مارے ہوئے اسلحے کے انبار پر بیٹھے ہوئے اور پیسے کی دولت سے عیاشیاں کرنے والے دنیا کے 57 نہیں 62 63 64 اسلامی ملکوں کے وہ سارے حکمران جن کے پاس OIC بھی ہے، جن کے پاس دنیا کا تیل بھی ہے، جو چاہیں تو اپنے مفادات کے لیے دنیا سے ٹکر لے لیتے ہیں، چاہیں تو برج خلیفے بنا دیتے ہیں، چاہیں تو سمندر میں ٹرینیں دوڑا دیتے ہیں، چاہیں تو چاند پر کمندیں ڈال دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم ان حکمرانوں کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اے اللہ ایک ایک کو دیکھ لے، اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ضعف کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ جس جوگے تھے جو کر سکتے تھے کر گزرے، اپنی زبان سے کیا، اپنی جان سے کیا، اے اللہ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے تھے، اے اللہ جان مار دی، دل لگا دی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنے بھائیوں کے حق میں مقدمے لڑ ڈالے۔ اے اللہ جن کو تو نے روئے زمین پر اختیار دیے، جن کو وسائل دیے، جن کو پیسہ دیا، جن کو اسلحے دیے، جن کے پاس دنیا کی دولت ہے، خزانے ہیں، زمین کے اندر سے لے کے زمین کے اوپر، اے اللہ وہ تیرے بھی دشمن، وہ ہمارے بھی غدار، اے اللہ وہ بک گئے، اے اللہ وہ ڈھہ گئے، غیرتوں سے عاری، اے اللہ ہم ان کا رونا تیرے آگے رکھتے ہیں۔ اے اللہ یہ شاہ سلمان سے لے کر ترکی کے اردگان تک، پاکستان کے ہمارے حکمران سے لے کر مصر اور فلسطین اور اس کے ارد گرد بسنے والے سارے وہ مسلمان ملک جنہوں نے کافروں کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ مل کر غزہ کی ناکہ بندی کی، پانی کی بوند ان کو نہیں پہنچنے دی۔ اے اللہ ہم اس سرزمین پر، پاک سرزمین پر، جس کے بنانے والے قائد اعظم نے پہلے دن کہا تھا کہ فلسطین کا وہی مسئلہ ہے جو یہاں پاکستان کا مسئلہ ہے، دو قومی نظریہ، ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں آزاد ملک چاہیے، وہی مسئلہ فلسطینی مسلمانوں کا ہے، ہم صہیونیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں آزاد ملک چاہیے، فلسطین آزاد ہوگا، فلسطین باقی رہے گا، گرچہ آج 100 دن ہو گئے، نہ فلسطین میں دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے تو صرف بمباری ہوتی ہے، بچوں کے لاشیں اٹھائے جاتے ہیں، بہنوں کی چادریں تار تار ہوتی ہیں، بوڑھے بلک بلک کر روتے ہیں۔ او غیرت کرو، او حکمرانوں غیرت کرو۔ وہ لنگڑا شیخ احمد یاسین اپنی ٹانگوں سے معذور، وہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گیا، آج حماس کی قیادت کرنے والا اپنے پاؤں سے معذور۔ معذوری جسموں کی نہیں ہوتی، معذوری جسد کی نہیں ہوتی، اور معذوری ذہنوں کی ہوتی ہے بھائی، غلامی ذہنوں پر چھائی ہوتی ہے، صدیوں کی غلامی میں ڈوبے ہوئے۔ اور میرے حکمرانوں، میرے سپاہ سالاروں، آج ہم تمہیں جگانے کے لیے نکلے ہیں، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی خبروں میں فلسطین کو بھول نہ جانا۔ آج تم بھول گئے لیکن دشمن نہیں بھولا، وہ ایک ایک فلسطینی کو ختم کر کے بیت المقدس پر اپنا غاصبانہ قبضہ جما کے اپنی سرحدوں کو نیل سے لے کر فرات تک پھیلانے کے لیے کل کو تمہارے مکہ اور مدینہ پر بری نگاہیں ڈالتا ہے، اس کا ارادہ رکھتا ہے۔ آج اس کا بند باندھو، اے خادم الحرمین، اے مکہ اور مدینہ کے چاہنے والوں، کل اگر تم اپنا مکہ مدینہ بچانا چاہتے ہو، آج بیت المقدس کی چوکیداری کرو، آج فلسطین کی پہرے داری کرو۔ اے اللہ تو ہم سے قبول فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔